الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، نہایت مہربان، بڑا رحم فرمانے والا، مالک روز جزا کا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حکم سے مرتب فرمایا، اس ہدایت والی کتاب کو، اس رحمت والی کتاب کو، اس اپنی آخری کتاب کو جس نے ساری کائنات کے لیے ہدایت دینی ہے، شفا عطا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھولنے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ترتیب فرمایا کہ اس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو رکھا۔ مالک الملک نے سورۃ فاتحہ کو اتنی اہمیت دی کہ اسے ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ سورۃ فاتحہ میں حکم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ لفظ منہ سے نکالے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس پاک لفظ کی اتنی ان گنت برکتیں ہیں کہ جنہیں بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کو سب سے پہلے زبان سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی سب سے پہلی رحمت یہ ہے کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو ساری فضا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر جاتی ہے، اور جس جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے وہاں کوئی غلط خیال، کوئی غلط عمل، کوئی غلاظت نہیں رہتی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے دھل جاتی ہے۔ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، نفس مطیع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، سب سے پہلا مقام اس کا یہ ہے کہ غرور اور تکبر سے انسان کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مقام یہ ہے کہ دارالخلود کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ موت سے پہلے انسان موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ یہ تینوں ارشادات بڑی حکمت والے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی جرائم کے ارتکاب ہوتے ہیں وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کے دل اور دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، میں اس دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے ہو جاؤں۔ اس کا یہ خیال ہی اس سے جرائم کا ارتکاب کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کراتا ہے، اس لیے کہ اگر اسے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں جنہیں وہ دنیا کی متاع خیال کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ عزت کا سبب اور ذریعہ ہیں، تو پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑی طاقت ہوں، میرے مقابلے میں اور کوئی نہیں۔ یہی خیال تھا جس نے فرعون کو گمراہ کیا، نمرود کو گمراہ کیا، شداد کو گمراہ کیا اور ان کی تباہی کا سبب بنا۔ یہی خیال شیطان عزازیل کے دل میں پیدا ہوا، جس نے اسے مردود بارگاہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہ ہوں تو ان چیزوں کو جو تکبر اور غرور کی بنا ہیں حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات تگ و دو میں رہتا ہے۔ اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر کوشش صرف کرتا ہے کہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مخصوص ہے وہ بھی دنیا کے راستے میں صرف کر دیتا ہے، اس خیال سے کہ مجھے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں جن پر انسان فخر کر سکتا ہے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس وقت انسان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ حقیقت کی طرف کھل جاتا ہے اور نور سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے تو اسے تکبر کی ذلت و خواری کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے وہ ساری اشیاء جو تکبر اور غرور کا سبب اور ذریعہ ہیں وہ ہیچ ہو جاتی ہیں، ان کی قیمت گھاس کے تنکے کے برابر بھی نہیں رہتی، اس لیے وہ اس ساری چیزوں کی تگ و دو فوراً ترک کر دیتا ہے، جہاں تک کہ اسے ان سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کا رجوع اور رخ مالک کی طرف ہو جاتا ہے، اس ٹھکانے کی طرف ہو جاتا ہے جہاں اس نے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے اور یہ زندگی مختصر ہے، اس زندگی میں جو کچھ بھی میں حاصل کر لوں اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ دنیا فنا پذیر ہے، یہ یہاں ہی رہے گی اور اس کی وجہ سے مجھے جو دولت حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ مجھے اصل مقام پر رسوا اور ذلیل ہونا پڑے گا، اس لیے اس عارضی دولت کو چھوڑ کر کیوں نہ میں اس طرف کوشش کروں جہاں میں نے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، تاکہ میرا وہاں کا ٹھکانہ صحیح ہو اور جب مالک الملک کے سامنے پیش ہوں تو میں سرخرو اور سرفراز پیش ہوں۔ جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے اور جانے کے وقت کو ہی موت کہا جاتا ہے اور اس موت نے ضرور آنا ہے، تو پھر وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ وہ تیاری یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اسے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس ٹھکانے سے محبت کرنی پڑتی ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کر لو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد جہاں تم نے جانا ہے تم پہلے وہاں خیالاً منتقل ہو جاؤ، تاکہ تم دنیا میں وہی کام کرو جس کی وجہ سے تمہیں اس جہان میں شرمندگی اور رسوائی نہ ہو۔ الحمدللہ کی یہ برکتیں ہیں کہ انسان جب اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہے تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں جس مالک الملک کا شکر ادا کر رہا ہوں وہ کوئی ہستی ہے، اور وہ کیسی ہستی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ میرا خالق ہے اور وہ صرف میرا ہی خالق نہیں بلکہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا صرف خالق ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا وہ رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، ہر ایک ذرے سے وہ واقف ہے اور ہر ایک چیز کے لیے وہ اسباب اور ذریعے پیدا کرنے والا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنی خدمت انجام دے رہا ہے اور ساری خدمت انسان کے لیے ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مالک الملک جس کی اتنی عطا ہے، جس کی اتنی رحمتیں ہیں، جس کی اتنی نعمتیں ہیں، وہ مجھ سے یہ سب کچھ چھین بھی سکتا ہے، وہ مجھے اب عذاب میں مبتلا بھی کر سکتا ہے، مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، میرے ہاتھوں اور پاؤں سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور یہ رحمتیں اور برکتیں وہ واپس لے لے اور میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ ایسی صورت میں اس کے دل میں جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ اسے مالک الملک کی ہستی اور اس کے وجود کے متعلق یقین دلاتا ہے، اس کے متعلق اسے سمجھ دلاتا ہے، اور یہی علم معرفت ہے، اور یہ علم معرفت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، جب وہ اپنے آپ اور کائنات کو پہچان لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ معرفت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود نہیں پیدا ہوئی بلکہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے والا بھی کوئی ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مالک الملک جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کی عبادت ضروری ہے، چونکہ اس عبادت کو وہ سمجھتا نہیں ہے، لہٰذا اس عبادت کو سیکھنے کے لیے وہ اسلام کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔
جب مالک الملک کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت میں اسے اپنے سارے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے گناہ اسے شرمسار کر دیتے ہیں، اور وہ بہت شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ مالک کو میں کس طرح منہ دکھاؤں گا، میں تو اطاعت سے غافل رہا، میں تو اس کے احکام کی حکم عدولی کرتا رہا۔ اور پھر اسے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مالک الملک نے جو اس بیماری کا علاج بتایا ہے وہ توبہ ہے، لہذا مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ انسان پھر توبہ کے دروازے پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اسے اپنی اس عبادت کو روکنے والے ایسے عوارض نظر آتے ہیں جو چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چار چیزیں ہیں، ایک دنیا، دوسری خلق خدا، تیسرا شیطان اور چوتھا نفس۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چاروں ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روکتی ہیں۔ ان مشکلات کو عبور کرنے کے لیے اسے چاروں راستے الگ الگ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر مخلوق خدا سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر شیطان اور نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دنیا سے علیحدگی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر چیز کو چھوڑ کر، اپنے کپڑے اتار کر، کھانا پینا بند کر کے ایک کوٹھڑی میں بند ہو کر مر جائے اور خودکشی کر لے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ دنیا سے علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت چھوڑ کر دنیا دینے والے اور دنیا کے خالق کے سامنے اپنی محبت وابستہ کرے۔ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے کہ اس دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور زندگی کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کشتی کے لیے جتنا بھی پانی ہو اسے تیرنے کے لیے ممد و معاون ہے اور اس کے لیے ضروری اور مفید ہے، لیکن وہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے غرق ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا جتنی بھی ہو یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، مفید ہے، ممد و معاون ہے، لیکن اگر دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے تو وہ انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے جو فنا پذیر ہے، بے حقیقت ہے، پھر وہ بھی بے حقیقت ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے اور یہ ساری دنیا زندگی کے اسباب اور ذرائع ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، اور جب زندگی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہو تو اس کی دنیا سے علیحدگی ہو جاتی ہے، عملاً وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، خیالاً بھی خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس خیال کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اس زندگی کے لیے اس دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا سے مکمل طور پر انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس طرح خلق خدا سے علیحدگی کا یہ مطلب نہیں کہ ساری مخلوق سے علیحدہ ہو کر بیٹھے اور کسی سے سلام اور بات کرنا بھی بند کر دے، یہ بات نہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہزاروں آدمیوں میں بھی انسان بیٹھا ہوا ہو پھر بھی اس کا دل خدا سے ملا ہوا ہو، اس کا اس طرح خیال ہو کہ جس طرح آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں اور پانی بھر کر لاتی ہیں تو ایک ایک عورت کے سر پر 3 گھڑے پانی کے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ بھی ہلاتی ہیں، زبان سے باتیں بھی کرتی ہیں، پاؤں سے چلتی آتی ہیں، لیکن تینوں گھڑے ان کے سر پر بالکل صحیح کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا خیال گھڑوں کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں گھڑے گر نہ جائیں۔ وہ باتیں کرتی ہیں، ہاتھ پاؤں ہلاتی ہیں، چلتی ہیں، لیکن اندرونی خیال گھڑوں کی طرف ہوتا ہے کہ گھڑے صحیح سلامت ان کے سر پر رہیں۔ اسی طرح انسان جو اللہ تعالیٰ سے زندگی وابستہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیتا ہے، وہ دنیا سے باتیں کرتا ہے، دنیا میں چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کا دل خدا سے ملا رہتا ہے اور یہ سلسلہ وہ منقطع نہیں ہونے دیتا۔ پھر شیطان اور نفس جو اس کے دشمن ہیں وہ اس کے راستے میں اس خیال میں اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اسے جہاد کرنا پڑتا ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں دشمن خفیہ ہیں اور ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں۔ ان سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے، ہر خیال میں، ہر عمل میں اور ہر وقت ان سے کشتی رہتی ہے۔
وہ دنیا کی آرائش اور ذبائش کی طرف کشش کراتے ہیں، لیکن انسان انہیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ان چار چیزوں کو اس طرح حاصل کر کے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ انسان جانب خداوند تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، الحمدللہ سب سے پہلے بولتا ہے، تو اس کی یہ ساری منازل طے ہو جاتی ہیں۔ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا ایک خالق اور مالک ہے جس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں اس کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے کہ میں اس کی عبادت کروں گا تو میں اس مالک کے سامنے سرخرو اور سرفراز ہوں گا۔ مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان اور نفس جو مجھے دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں ان سے برسرے پیکار رہنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان الحمدللہ کہتا ہے۔ الحمدللہ کہنے سے وہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے یہ اتنی بڑی حقیقت اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ سارا جہان جس میں وہ رہتا ہے وہ رحمت سے بھر جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا سینہ جو شیطان اور نفس کی وجہ سے سیاہ ہوتا ہے، گرد آلود ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، اور یہ ساری حقیقتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم نوازیاں اسے ہر ایک ذرے میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی اپنی زندگی کیا ہے، کائنات کی زندگی کیا ہے، آفاقی زندگی کیا ہے، نفسی زندگی کیا ہے، ہر چیز میں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک الملک موجود ہے، مالک الملک کی کرم نوازیاں ہیں اور اس کی رحمت عامہ کے کرشمے ہر جگہ جلوہ افروز ہیں۔ کوا ایک ادنا مخلوق ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں۔ جب کوی انڈا دیتی ہے اور اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو وہ لال سرخ ہوتا ہے۔ کوا یہ سمجھ کر کہ یہ آگ ہے اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور وہ اس طرح بے سر و سامان پڑا رہتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مچھر اسے شمع سمجھ کر پروانہ وار اس کے اوپر گرتے ہیں، اس کے منہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس طرح اس کی خوراک بنتے ہیں اور وہ زندہ رہتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے پر پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس کی ماں آ جاتی ہے اور آ کر اسے سنبھالتی ہے۔ اس دنیا کی ہر ایک چیز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جاری و ساری ہے اور ہر وقت موجود ہے، لیکن حقیقت کی طرف اس وقت انسان کا رجوع ہوتا ہے اور یہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب انسان کا دل صاف ہو۔ اگر دل صاف نہ ہو تو یہ مالک الملک فرماتا ہے کہ باوجود آنکھوں کے یہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، یہ باوجود دل کے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ کان ہونے کے باوجود سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے کانوں میں سکہ بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر موجود بھی ہوں، آنکھیں موجود ہوں، دل موجود ہو، کان موجود ہوں، زبان موجود ہو، لیکن پھر بھی انسان حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ حقیقت سے واقف اس وقت ہوتا ہے جب اسے اس رحمت کی کنجی حاصل ہو جائے جو آنکھوں کو کھول دیتی ہے، دل کو کھولتی ہے، کانوں کو کھول دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ پھر اس نور سے اسے ہر وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اسے یقین دلاتی ہے۔ پھر دنیا کے عارضی پن اور فنا پذیری کے متعلق اسے یقین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، دونوں جہانوں کی سرخروئی اور سرفرازی حاصل کرتا ہے اور دونوں جہانوں کے غموں سے اسے نجات ہوتی ہے۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ سینہ صاف ہو، اور سینہ صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یاد الہی ہو۔ یاد الہی کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے، اور الحمدللہ کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ ساری عبادت انسان سیکھتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک ہیں۔ اس محفل کی غرض و غایت یہی ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دروازے سے اپنی دینی اور دنیاوی تکلیفوں کا علاج چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ زنگ اور گرد ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ دور ہو جائے، یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ
تعالیٰ کی ہستی کیا ہے اور یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں سب کچھ ہے اور دنیا سے محبت، رسوائی اور ذلت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن کر اس دنیا میں سرخرو اور سرفراز رہیں اور اس حقیقت کو حاصل کر کے صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ یہ محفل اس غرض و غایت کے لیے ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس محفل سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کو یقین محبت کے ساتھ یاد کریں، ان کے دل میں دنیا کے ساتھ محبت نہ ہو اور دنیا کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، اور یہی خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ کوشش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو اور مالک و ملک ہمیں یہاں سے اپنا بندہ بنا کر لے جائے۔